جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلتیں ہیں وہیں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے عذاب بھی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے عذابات بھی ہیں۔ میں یہ ایک دو باتیں بتا کر پھر زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے جن کو دینے کا متعلق بیانات کیے گئے اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ زکوٰۃ نہ دینے کے جو عذابات ہیں بہت ہی خطرناک ذکر کیے گئے ہیں۔ جس مال کو ہم نے اس دنیا کے اندر خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت سے بنایا، ہم نے بڑی مشقتیں برداشت کی، دن رات ایک کر کے کمایا، تو ہم یہ کسی طرح غریبوں کو کیسے دے دیں۔ یہ جو اپنی ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا، اس سوچ کو بدلو۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے دن رات ایک کر دیا، خون پسینے کی کمائی ہے آپ کی، تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یاد رکھو یہ جو آپ دن رات محنت کرتے ہیں نا، میرے رب کی عطا ہے تو کرتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ اگر رب آپ کو طاقت نہ دے تو کون ہے جو آپ کو دن رات کمانے پر مامور کرے؟ آپ کا رب چاہے تو آپ کو اندھا کر دے، کہاں سے کمائیں گے؟ رب چاہے تو ہمیں لنگڑا کر دے، کہاں سے کمائیں گے؟ رب چاہے تو ہمارے اندر سے کمانے کی طاقت کو ختم کر دے، کہاں سے کمائیں گے؟ اچھا چلو کما لیا، بہت بڑے دولت مند بن گئے، زندگی کی سانسوں کی مالا ٹوٹی، کہاں گئی وہ دولت؟ پیچھے چھوڑ کے گئے یا قبر میں لے کر گئے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ قبر کے اندر سنگ مرمر لگایا ہو کسی نے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ قبر کے اندر ایک سوراخ بنا کر اس کے اندر ایک روشنی کے لیے بلف لگا دیا ہو؟ ہوا کبھی؟ آپ اتنے بڑے امیر تھے، ایک قبر کے اندر بلف نہیں لگوا سکے؟ کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون بہت بڑا ہے، میں جتنا بڑا طاقتور بھی ہو جاؤں، ملنی مجھے اتنی زمین ہے جتنی غریب کو ملنی ہے۔ جو سلوک مرنے کے بعد غریب کے ساتھ ہوا وہی، اور یاد رکھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مجھے آج ایک واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آئی، شارع فیصل ہم سے اتنا دور نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میری بات سے کوئی نوجوان ناراض نہ ہو کہ اگر کوئی اس کام کے اندر ملوث ہے۔ شارع فیصل 2-4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو لڑکے جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت چھماچھم برس رہی ہوتی ہے، اس وقت شارع فیصل کی گلیوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی تھی۔ اور ہوا کیا، اس کلپ کو میں نے خود دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں گے تو آپ لرز اٹھیں گے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی موت سے۔ رمضان کا مقدس مہینہ، لوگ مساجد کے اندر عبادت کر رہے ہیں اور نوجوان لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ وہ لڑکا یوں چلتے ہوئے تھوڑی 2-3 قدم اٹھائے آگے گیا، پھر 1 قدم اٹھایا پیچھے آیا، گرا وہیں فوت ہو گیا۔ یہ ہے زندگی۔ میں کہیں دور نہیں گیا ہوں، آپ کا شارع فیصل قریب میں ہی ہے، اور یہ خبر آپ تک بھی یقیناً پہنچ جائے گی چلتے ہوئے۔ یہ واٹس ایپ پر ویڈیو آئی۔ جب زندگی کا اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم اگلا لفظ منہ سے نکال سکیں گے یا نہیں، پھر کون سا گھمنڈ ہے ہمیں، کون سا غرور اور تکبر ہے ہمیں؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ میں اسی طرح چلتے پھرتے میں گر کر مر جاؤں گا؟ کوئی نہیں سوچتا، لیکن میرا رب کا بڑا قانون ہے، وہ میرا رب بڑی طاقت والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے نا، اس کی راہ میں خرچ کر جاؤ، پھر صلہ کیا ہوگا؟ ایک تو دنیا میں وہ عطا کرتا رہے گا اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ آخر قرآن کے اندر الفاظ یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سنو کیا تم نے اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ جمع کیا ہے؟ ہم نے اپنے آنے والے کل کے لیے، ہم کل کے لیے افطار کے لیے تو کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں نا کہ چلو کل اس سے افطاری کریں، لیکن قیامت کے لیے کیا کیا؟ جب ہم قیامت کے دن مر کر اٹھیں گے، اور اٹھنا تو ہے نا، اس کا کوئی انکار، اٹھنا ہے نا، اور اٹھ کر حساب و کتاب بھی دینا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا معاملہ بھی تو ہونا ہے۔ اس وقت ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو ہمارا یہاں 1 روپیہ خرچ کیا وہ ہمارے کام آ جائے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو فرمایا گیا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا ان کو کنجوس اور بخیل کہا گیا ہے۔ اور یہ بخیل کون ہے؟ فرمایا یہ سب سے بری صفت ہے، اور بخیل کے متعلق یہ کہا گیا کہ بخیل جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کہ جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت کی شاخ کا نام ہے۔ فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے برعکس سخاوت ہے،
فرمایا جو لوگ سخی ہوتے ہیں، فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کی شاخ کا نام ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں وہ جنت کا جو ہے وہ حصہ بنے گا اور وہ جنت کے اندر ضرور جائیں گے۔ تو ایک طرف بخل ہے اور ایک طرف سخاوت ہے۔ فرمایا گیا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ان کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا گیا اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے تھے سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور فرمایا گیا جہنم کی آگ میں اسے ڈالا جائے گا اور اسے تپایا جائے گا اور اس کے مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، فرمایا جائے گا چکھو مزہ اس مال کا جس مال کو تم دنیا میں بچا بچا کر رکھتے تھے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا اور اس کا مال جو اس نے بچا بچا کر رکھا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، فرمایا گیا ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اس کے مال کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے مال کو آگ کی صورت بنا کر اس بندے کی پیشانی کو اس آگ سے داغا جائے گا، اس آگ سے داغا جائے گا۔ ایک تو پیشانی کو داغا جائے گا، پھر اسی مال کو فرمایا گیا اس کی پیٹھ سے داغا جائے گا، یعنی آگ سے، اور پھر اسے کہا کیا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے جو دنیا میں تو بچا بچا کر رکھتا تھا، اب مزہ چکھ اپنے اس مال کا جس مال کو تو دنیا میں بچا کر رکھتا تھا۔ ایک صورت تو یہ بیان کی گئی۔ دوسری صورت یہ بیان کی گئی، فرمایا گیا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ جو اژدہے کی صورت اختیار کرے گا، اور فرمایا گیا اس کے دو منہ ہوں گے، دو نتھوں والا وہ سانپ ہوگا، اور فرمایا گیا وہ سانپ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے لیے دو نشانیاں ہوں گے، اس کے دو منہ ہوں گے، اور وہ اس کا توق بن کر اس کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا، یعنی سانپ بہت بڑا ہوگا اور اس کے ارد گرد گلے کے اندر لپٹ جائے گا اور گلے کے اندر سے لپٹ کر اپنا منہ یوں سامنے کر دے گا، اور فرمایا منہ سامنے کر کے اس کی پیشانی کے اوپر بار بار ڈستا رہے گا اور کہے گا کیا؟ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، چکھ اس مال کا مزہ جو دنیا میں تو بچا پجا کر رکھتا تھا۔ بتاؤ یار یہ عذاب برداشت کر سکیں گے؟ ہیں جی؟ اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس اچھا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر جائیں۔